بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، خبریں بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے خبروں کی طرف چلتے ہیں. انہی خبروں کے اندر سے آپ کو کافی کچھ معلوم ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگلا ہفتہ اگین بہت امپورٹنٹ ہے. مئی سٹارٹ ہو رہا ہے تو پہلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ، اور یہ ساری لڑائی عدلیہ میں لڑی جانی ہے اور امپورٹنٹ ہے عدلیہ. اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو چیف جسٹس ہیں ان کی 2 نمبریاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی نہ صرف 2 نمبریاں بلکہ جو نظر آتے تھے وہ نکلے نہیں ہیں، بلکہ وہ کچھ اور ہی برآمد ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کرتی ہیں اور وکلا تنظیمیں جو کہ بہت زیادہ ماضی میں بہت زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں اچانک خودکار نظام کے تحت، لیکن اس وقت جو ہے وہ گفتن نشستن برخاستن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. لاہور میں کل 2 ایونٹ تھے، اور ایک آسمہ جہانگیر گروپ اور دوسرا تھا آل پاکستان وکلا کنونشن. دونوں جگہ پہ ہی جو اعلامیہ جاری کیا گیا، ایک سے تو توقع تھی کیونکہ ایک تو تھا ہی سرکاری، آسمہ جہانگیر صاحب والا تو سرکاری ہی تھا، اس میں وزیر قانون موجود تھے، اور اس لیے ان سے تو وہاں سے تو کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آسمہ جہانگیر کی روح جو ہے وہ تڑپتی ہوں گی کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے نہ ہی ان کے فورم سے عدلیہ کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان کے فورم سے میڈیا کی آزادی کی باتیں کی جاتی ہیں، نہ ہی بنیادی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں، جمہوری آزادیاں، آئین شکنی، یہ سب کچھ ان کے فورم سے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دست راست وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، ان پہ مقدمہ تھا تھانہ بنی گالہ میں. درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور اور دیگر تمام ملزمان جو ہیں وہ باعزت بری کر دیے گئے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس جتنے بھی ہوں گے ان کا انجام یہی ہونا ہوتا ہے، اور جو اس وقت بھی قائم کیے گئے ہیں مقدمات جو 9 مئی کے بعد ہیں وہی سیاسی انتقام کا مظہر ہے، اس لیے انہوں نے بھی ختم ہی ہونا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو سچویشن چل رہی ہے گجرانوالہ میں، اسلام آباد کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا، گجرانوالہ میں MNA احسان ورک اور ٹکٹ ہولڈر اسد اللہ اور دیگر کے خلاف 30 نامزد اور 50 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہ کیا گیا جناب جو احتجاج کیا گیا تھا جمعے کے دن اس کی مناسبت سے، کیونکہ جو پولیس ہے، پولیس گردی ختم نہیں ہو رہی، اور اب کارکن جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ بہت ہو گئی. تو کل بھی انہوں نے مزاحمت کی اور پولیس کو بھاگنا پڑا، اور سانحہ بھاول نگر جیسا واقعہ ہوتا رہ گیا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ فوری طور پہ سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں. 20 کارکنوں کو نامزد کر دیا گیا، 50 نامعلوم ہیں، اور اس میں سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے. تو اس سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نقوی اینڈ مریم جو ہے سوچ اپروچ وہ وہیں کام کر رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی. اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، قاضی فائز صاحب کی طرف، کیونکہ معاملہ آگے جا کے اگلا ہفتہ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے، اور 6 آنریبل ججز کے خط کا معاملہ بھی زیر بحث آنا ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام کے تمام 8 ججز نے، پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ٹو دی پوائنٹ بہت ہی سمارٹ ڈرافٹ ہے، اور اس میں کافی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ معاملہ آ رہا ہے 6 ججز والا، تو جسٹس بابر ستار صاحب کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب کو نقصان پہنچانے کی، ان کے کیریئر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ کی گئی، کافی زیادہ کی گئی، اور ان کے بارے میں کافی گفتگو پھیلوائی گئی، بلکہ سوشل میڈیا جسے شیطانی میڈیا کہتے ہیں، اسی شیطانی میڈیا پہ شیطانی مواد جاری کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اور عوام جو ہیں وہ اس بات کو اب سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ آڈیو لیکس کے بارے میں امپورٹنٹ کیس ہے وہ سن رہے ہیں، اور وہ مسلسل تمام انٹیلیجنس اداروں سے پوچھ رہے ہیں، وفاقی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں آخر کہ یہ آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں، اور آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے، اور لیکس کیسے ہوتی ہیں، اور اس کا رسپانسبل کون ہے. تو ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا. تو 4 اداروں نے، پیمرا نے، PTA نے، FIA نے، IB نے، چاروں اداروں نے ایک درخواست دی ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب سے کہا ہے کہ آپ اس مقدمے سے الگ ہو جائیں.
تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کو انڈر پریشر کرنا ہے، اور ان کا جو 6 ججز کا خط ہے اس میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ اہم گواہ ہیں اس 6 ججز کے خط میں جو میٹیریل ہے اس میں سے ایک اہم ترین گواہ جسٹس بابر ستار صاحب خود ہیں۔ اس لیے اس گواہی کو ختم کرنے کے لیے جسٹس بابر ستار صاحب کو لایا جا رہا ہے پریشر میں، لیکن جناب چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل خاموش ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس کے بعد حکومت کو، انتظامیہ کو یا انٹیلیجنس اداروں کو کوئی ایسا پیغام جائے کہ ان کی طرف سے کوئی بیک فٹ پہ جانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور در پردہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ججز کی ضرورت نہ رہے، ایسی ججز ہوں ہی نہ جو کہ اس طرح کے اقدامات اور دبنگ قسم کی باتیں کریں، اور ان کا جو ایجنڈا ہے ایکسٹینشن لینے کا اور حکومت کو سپورٹ کرنے کا، اور جمہوریت بے شک قتل ہو جائے، آئین قتل ہو جائے، قانون قتل ہو جائے، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں میری ایکسٹینشن ہو جائے، اس میں بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد ان کو ایک اور اعزاز مل گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، سپریم کورٹ کی تاریخ میں جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ کی تاریخ میں۔ جسٹس وہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب پہ، باقی سابق چیف جسٹس صاحبان پہ، اور وہ کٹی کر کے بیٹھ جاتے تھے قاضی فائصہ صاحب، تو بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اور خود بھی کام نہیں کرتے تھے، ان کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اب جب خود آ گئے ہیں تو ان کے دور میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ زیر التوا مقدمات 5700 سے 57,000 سے تجاوز کر گئے ہیں جی، اور ایک سال کے دوران زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 4,500 کے قریب اضافہ ہوا ہے، اور جیلوں میں موجود افراد کی جانب سے دائر 3,353 اپیلوں پر فیصلے ہونے ہیں، یعنی کہ جو جیلوں میں پڑے ہیں بیچارے لوگ 3,353 قاضی صاحب کو وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور وہ بھی پڑی ہیں پینڈنگ۔ 15 اپریل تک زیر التوا فوجداری مقدمات کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی تعداد 31,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اور اسلام آباد سے جو رپورٹ کی گئی ہے گزشتہ سال مارچ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 52,481 تھی، یعنی جب چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب جب گئے ہیں تو اس وقت 52,000 تھی، اور اب ہو چکی ہے 57,000۔ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے 5,000 مقدمات بڑھا دیے ہیں۔ باتیں آپ ان کے سن لیں جتنی مرضی، لیکن یہ عام آدمی کے مقدمات ہیں، عام آدمی کے معاملات ہیں، اور روزانہ ہر وکیل کو وہ بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، ہر وکیل کو، ہر درخواست گزار کو، اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں ان کی کیا حالت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ اعداد و شمار ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آنریبل ججز جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی مداخلت ہو رہی ہے، ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، حکومت مداخلت کر رہی ہے، پریشرائز کر رہے ہیں ججوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو نہیں ہوا۔ تو انہی کے دور میں کل ایک خیبر پختونخوا سے ایک جج صاحب اغوا ہو گئے ہیں، اور انہی دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جو اس وقت 6 ججز نے خط لکھا انہی کے دور میں لکھا ہے، اور یہ جو سزائیں دی گئی ہیں عمران خان صاحب کو، یہ انہی کے دور میں ہی، یعنی کہ ایک تو انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک سفید جھوٹ بولتا ہے، تو قاضی صاحب جو ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرے دور میں کچھ نہیں ہوا۔ بھئی یہ جو معاملہ ہے احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب نے کہ گاڑی پہ فائرنگ کس کے دور میں ہو، آپ کے دور میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو قدرت اللہ کو جیل سے نہیں نکلنے دیا، جج قدرت اللہ کو، جب تک کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں سزا نہیں سنا دی عدت والے کیس میں، اور ان کو بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ نہیں کرنے دیا، تو آپ کے دور میں ہوا۔ یہ جو ابو الحسنات ذوالقرنین والا کیس ہوا یہ آپ کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اس کے اگلا کیس جو لے لیں توشہ خانہ 1 ہے، سائفر کیس جو ہے وہ آپ کے دور میں ہوا۔ تو یہ سارے کیس آپ کے دور میں ہوئے، سارے کیس جج عطا ربانی کے گھر میں جو کریکر پھینکا گیا وہ آپ کے دور میں پھینکا گیا، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ان کے گھر میں کریکر پھینکا گیا، فائرنگ کی گئی آپ کے دور میں کی گئی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے جو ریزائن کیا وہ آپ کے دور میں کیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آپ کے دور میں چھوڑ کے گئے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، اسی لیے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے 6 ججز والا، اب کراچی بار بھی آ گئی ہے جی سپریم کورٹ میں درخواست لے کے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی
ہائی کورٹس کو فل کورٹ میٹنگ بلانے کی ہدایات جاری کی جائیں، ہائی کورٹس فل کورٹ میٹنگ میں دیگر جج سے پوچھیں انہیں مداخلت کا سامنا تو نہیں ہے، اور حکومت کو انٹیلیجنس ایجنسیز سے متعلق بھی میکانزم تیار کرنے کا کہا جائے۔ یہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کی جانب سے بھی درخواست دے دی گئی ہے اور کراچی بار کی طرف سے بھی۔ اب آتے ہیں وکلا کنونشن کی طرف۔ تو وکلا کنونشن کی طرف میں نے کہا زبانی جمع خرچ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ اس میں کہا گیا جی کہ کوئی احتجاج، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں جس سے پریشر بڑھے، اور انہوں نے کہا جی ججز کے خطوط از خود نوٹس پر روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے، یہ اعلامیہ ہے۔ ججز کے کام میں مداخلت ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، وکلا کے خلاف درج مقدمات سے دہشت گردی کی دفعات خارج کی جائیں، تمام گرفتار وکلا کو باعزت رہا کیا جائے، اور ماڈل ٹاؤن میں قائم سول کورٹ کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے۔ اب اس میں انہوں نے صرف وکلا کیا ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، یہ وہ ہیں سیاسی کارکنان ہیں، اور چودھری پرویز الہی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمران خان ہیں، یہ سیاسی رہنما ہیں اور سیاسی کارکنان ہیں، اور سیاسی بنیادوں پہ یہ مقدمات ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا اس اعلامیے میں بھی، تو لہذا نیوز دلی دورست یہ صرف اپنی بات سے اپنے سے بات شروع ہوئی اور اپنے پہ ہی ختم کر دی گئی۔ اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جی تمام اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفقہ طور پر تجاویز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو بھجوا دی ہیں، اور اس میں جو بھجوائی گئی تجویز اس کے مطابق ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ، یعنی کہ وکلا پیچھے ہیں اور ججز 6 کے 6 ججز اور پلس 2 اور ججز آگے، اس میں 8 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، وہ اپنی جان مال آبرو کی پرواہ کیے بغیر، اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر وہ سارے کا سارا اپنا ایک ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن وکلا جو ہیں وہ ابھی تک وکلا تنظیمیں وہ کام نہیں کر سکیں جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ تو وکلا نے لکھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لکھا ہے سپریم کورٹ کو تجاویز دی ہیں، اس میں کہا ہے کہ جی ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ بھی بطور تجویز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے شامل کیا گیا۔ تجویز کردہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ 6 سے 7 صفحات پر مشتمل ہے اور کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو پورا ادارہ، پوری جوڈیشری جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کرے، یہ تجویز دی گئی ہے۔ دوسری، سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ جج ہر قسم کی، یعنی کہ کسی بھی قسم کی مداخلت کسی بھی لیول پہ ہوتی ہے تو جج جو ہے وہ رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا، سول جج سے لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج تک، ہائی کورٹ کے جج تک، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی تو بات نہیں کر سکتے، تو اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ سب کو پابند کیا جائے کہ اگر کسی جج کو کوئی پریشر آتا ہے تو وہ فوری رپورٹ کرے۔ مداخلت سے متعلق 7 روز میں رپورٹ کرنا لازم ہوگا، 7 روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوگا، اور اگر کوئی جج رپورٹ نہیں کرتا تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مس کنڈکٹ کیا اور اس نے بات کو چھپایا ہے، اپنی اتھارٹیز کو نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سول جج، سیشن جج اور سیشن جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کریں گے، کیونکہ ایک انسپیکشن جج ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں، تو اس انسپیکشن جج کو ماتحت عدلیہ رپورٹ کرے گی اور بتائے گی، اور انسپیکشن جج چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے گا، اور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی معاملے کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر دیکھنے یا جوڈیشل سائٹ پر دیکھنے کا حتمی فیصلہ کرے گی، اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹی معاملے کی سنگینی کے پیش نظر فل کورٹ میں بھی بھیج سکے گی، اور حتمی طور پر ہائی کورٹ ادارہ جاتی اتفاق کے ساتھ توہین عدالت کا اپنا اختیار استعمال کر سکے۔ یہ تجاویز دے دی گئی ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا کیس، ہمارا کیس سنیں اور عدلیہ کو آزاد کریں۔ اب رؤف حسن صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، بہت دبنگ آدمی ہیں، اور انہوں نے کل ایک گفتگو کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے، دوہرا معیار، دوہرا کردار، وہ اس نے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ملک میں ڈمی پارلیمنٹ ہے، اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت اس طاقت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ججز کے خط پر جوڈیشل کانفرنس بلائی جاتی اور بلا کر باقی ججز کے تحفظات سنے جاتے، لیکن قاضی صاحب جو ہیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی وہ کچھ سن سکتے ہیں۔ قاضی صاحب تماشبین کے طور پہ کھڑے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں چیف جسٹس پارٹنر بنے ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس اگر انصاف نہیں فراہم کر سکتے تو ہماری گزارشات ہے کہ وہ گھر چلے جائیں، اس سے زیادہ اچھا راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور بہتر یہی ہوگا
کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام عدلیہ کے لیے شرم کا مقام نہ بنے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، یہ صورتحال ہے، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، چودھری اصغر گوجر کو صدر پی ٹی آئی لاہور بنا دیا گیا اور حافظ ذیشان رشید سیکرٹری جنرل نامزد کر دیے گئے ہیں، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی ہیں جی خبریں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو ساتھ کچھ مزید ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔